الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور سلامتی آپ سب پر ہو۔ آج جس موضوع کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس موضوع کا عنوان ہے خودکشی ایک سنگین جرم۔ محترم حضرات، اس دنیا میں آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، مسلمان پر بھی آتی ہے اور کافر پہ بھی آتی ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں پر بھی اور نافرمان بندوں پر بھی، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، اسی طرح بڑوں پر بھی اور چھوٹوں پر بھی، اور آزمائش مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا ہے۔ بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے اہل خانہ سے ہوتا ہے، بیوی بد اخلاق بد زبان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا ہے، اور بعض اوقات اس کی پریشانی کی وجہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے یا اللہ تعالی کی نافرمان ہوتی ہے، بے نمازی ہوتی ہے یا بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے، جس کی بنا پر اس کے والدین نہایت پریشان رہتے ہیں۔ اور بعض آزمائشوں کا تعلق مالی حالات سے ہوتا ہے، روزگار یا ذریعہ تنخواہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ گھریلو اخراجات پورے ہو سکے، وہ ہر وقت پریشان و سرگرداں رہتا ہے، خرچے ہیں کہ جان نہیں چھوڑتے، جتنا کماتا ہے اس سے پوری نہیں پڑتی۔ اسی طرح خاندانی معاملات بھی پریشان کیے رکھتے ہیں، الغرض یہ کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہی رہتی ہے، لیکن کامیاب ہے وہ انسان جو ان پریشانیوں اور آزمائشوں کو برداشت کر جاتا ہے اور مکمل طور پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے۔ اب وہ آزمائشیں کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 157 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔
ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو شخص آزمائشوں و پریشانیوں میں گھرا رہتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تقدیر پر بھی راضی رہتا ہو، آزمائشوں کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا رہے، اپنی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لائے، تو ایسا شخص یقینی طور پر کامیاب ہے۔ اور اسی کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا میں ٹھیک ہے تم نے مصیبتیں جھیلی، پریشانیاں برداشت کی، اللہ کی تقدیر پر راضی رہا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو اب مرنے کے بعد جو راحتیں تمہیں ملیں گی، جو سکون نصیب ہوگا، جو اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ان کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر بعض لوگ پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور آخر کار اپنے لیے مشکل فیصلہ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے کہ اب دنیا میں ان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، یعنی خودکشی کر لیتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ان کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ کوئی چاقو سے اپنے آپ کو مارتا ہے، کوئی زہر کھا کر خودکشی کرتا ہے، کوئی اونچے پہاڑ سے نیچے چھلانگ مار کر اپنی جان کو ختم کر لیتا ہے، اور کوئی کسی ندی یا نالے کے اندر بہہ کر اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ دنیا میں تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی بہت زیادہ عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو۔ یہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں کا خوفناک پہلو ہے جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں۔ تو خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، اور جو شخص ازرائے ظلم و زیادتی ایسا کرے گا تو اسے ہم جہنم میں جھونک دیں، یعنی اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ خودکشی کرنے والے مرد اور عورت کا کہاں لگا دے گا؟ جہنم کے اندر۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں کہ جو شخص اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو برداشت نہ کرے، مصیبتوں پر صبر نہ کرے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو مار ڈالے، تو وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اس کے لیے نہایت آسان کام ہے، اور جو آدمی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے، خودکشی کی طرف جاتا ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہی ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ دنیا کے اندر رہ کر زندگی گزارنی، نہ کہ خودکشی کرنی ہے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا رحمت باری تعالیٰ سے مایوس وہی ہو سکتا ہے جو کافر اور گمراہ ہو۔ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اس کی رحمت سے مایوس ہو، لہذا جو شخص مایوس ہو کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسے جہنم میں جھونک دے گا، پھینک دے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول مقررہ کیا ہے کہ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی اور کو، لہذا ایسے جتنے بھی کام ہیں کہ جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا جو اس کی بربادی کا سبب بن سکتے ہیں وہ سب حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی
امت میں ایک شخص تھا جسے ایک زخم لگا تو وہ اسے برداشت نہ کر سکا، چنانچہ اس نے چھری اٹھائی یعنی چاقو اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، اس سے اس کا خون بہنے لگا حتیٰ کہ وہ آدمی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلد بازی کی، یعنی تکلیف کو برداشت نہ کیا اور خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالا، اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں خودکشی کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا اور کافروں کے خلاف سینہ تان کر لڑ رہا تھا اور دشمنوں کی گردنیں طے کر رہا تھا، اس دوران زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت پریشانی کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خودکشی جیسے برے عمل سے بچائے جو انسان کو جہنم کے اندر جو یہ عمل لے جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔